اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے ہے۔ پچھلی آیات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں، بادشاہ کے پاس بھی خبر پہنچ چکی ہے، بادشاہ کو بھی تجکن حاصل ہوا ہے، یقین حاصل ہوا ہے، عورتیں اپنے جرم کا اعتراف کر چکی ہیں۔ اب جناب یوسف جو ہے وہ دربار میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جناب یوسف اپنی کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس امارہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی پر اکساتا ہے۔ ہاں، الا ما رحم ربی، استثناء یہ ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے، میرا رب شفقت کرے، میرے رب کا کرم ہو۔ یعنی یہاں یہ بھی ہمیں نکتہ ملتا ہے کہ جو شخص برائی سے بچ جائے وہ اپنے آپ پر ناز نہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب پر ناز کرے، اپنے رب کے رحم پر ناز کرے، اپنے رب کی شفقت پر ناز کرے، اپنے رب کی جو ہے اپنے رب کی تعاون پر ناز کریں کہ میرے رب نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میں اس فعل کبھی سے بچ گیا ہوں، میرا کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا ان ربی غفور الرحیم، ہاں بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دو قیمتی صفتیں جناب یوسف نے اپنے رب کی بیان فرمائی۔ انا تحقیق، یہ مشبہ بالفعل ہے، انا جو اپنے اسم کو جو ہے نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں دونوں یہ بھائی ہیں، یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ انا ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جناب یوسف نے تمام کریڈٹ اس کا، یعنی اس خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جناب یوسف نے اس تمام معاملے میں کامیابی کا، جناب یوسف کو جو کامیابی حاصل ہوئی، پورے مصر کو، پورے مصر کی عورتوں کو، بادشاہ کو، بادشاہ کے درباریوں کو، سب لوگوں کو جو ناکامی ہوئی اور جناب یوسف کو کامیابی حاصل ہوئی، اس میں جناب یوسف نے اس کا کریڈٹ اپنے رب کو دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب رحم، یہ سب کرم، یہ سب بخشش، یہ سب میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب یوسف جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں دربار میں۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا، یہ آیت نمبر 54 ہے، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، میں اسے خاص طور سے اپنے پاس رکھوں گا۔ ہاں، یعنی مشیر خاص بناؤں گا، یہ مقام ملا ہے۔ اسی بادشاہ کے ہاتھ بکا تھا یوسف، اور علم اور تقوی نے اتنی عظمت عطا کی، اور رب نے اتنی عظمت عطا کی کہ اب وہی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مشیر خاص ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے،
میں اس کو اپنے ساتھ خاص کروں گا اور میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی، کلام کی، تو اتنی پرکشش کلام کی، اتنا عمدہ کلام جناب یوسف نے جو کیا کہ اس کو کہنا پڑا۔ قالا یعنی بادشاہ نے کہا، انکا بے شک تو، انکا الیوم بے شک تو آج کے دن کیا ہوگا، آج لدینا ہمارے پاس، مکین تیرا ایک مکان ہوگا، تو بااختیار ہوگا۔ مکین سے مراد یہاں صرف رہائش رکھنے والا نہیں ہے، جس کو ایک خاص مقام ملے اس کو کہتے ہیں مکین۔ تیرا ایک خاص مقام ہوگا، تو بااختیار ہوگا، مکین ہوگا، بااختیار ہوگا، امین اور امانت دار ہوگا۔ دیکھیں لطف کی بات پہنچے کہ انبیاء میں یہ صفت بھی جو ہے مشترک آ رہی ہے، اور جتنا نبی بڑا ہوتا جائے گا اس میں یہ صفت بھی بڑی ہوتی جائے گی، امین امانت دار۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، محمد مصطفیٰ کا بھی یہی لقب، صادق اور امین۔ اور جناب یوسف کا بھی، ظاہر وہ سچے تھے تو ان کو خزانے کا آگے چل کر خزانے پر جو ہے وہ مشیر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، وزیر بنا دیں گے، مالک بنا دیں گے۔ تو امانت دار ہونا، آج کے سبق میں یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جب کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ امین ثابت ہوں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، غیروں میں امین ثابت ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب یوسف کی سیرت پر چلنے اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔